اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک نسلی امتیاز جو قریش اپنے آپ کو سمجھتے تھے اس کو رد فرما رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ قریش مکہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کے مجاور اور چابی بردار تھے کہ بیت اللہ کی چابی اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی یہ ان کے ذمہ تھی۔ چابی بیت اللہ کی ان کے پاس ہوتی تھی اور وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو دیگر قبائل سے اس وجہ سے جو ہے وہ ممتاز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر معاملے کے اندر کچھ چند انہوں نے اپنی امتیازی خصوصیات جو تھیں وہ بنا رکھی تھیں۔ تو حج کے دنوں میں جب 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں اور وقوف عرفہ جو حج کا اہم رکن ہے اس کو ادا کرتے ہیں، تو قریش یہ جا کر مزدلفہ ٹھہر جاتے اور کہہ دیتے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، چابی بردار ہیں، لہذا ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ عرفات یہ حدود حرم سے باہر ہیں، تو وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے، باقی لوگ مزدلفہ جاتے عرفات میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم فرمایا کہ وقوف عرفہ کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ایسی باتیں جو ہیں اپنے آپ کو نسلی طور پر ممتاز سمجھنا یہ تکبرانہ فعل ہے، اس کو ختم کرو، اور جہاں دوسرے حجاج کرام عرفات میں جا کر ٹھہرتے ہیں تم بھی وہیں جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ قیام کرو اور وقوف عرفہ کرو اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ ویسے بھی ایک کبیح فعل ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے دنیاوی طور پر کسی بھی مسئلے پر ممتاز سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے اسلام نے اسی کو ختم کیا کہ کسی بڑے کو چھوٹے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، عبادات میں کہیں بھی کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سب برابر ہیں، تیج ہے کہ آدمی عبادات میں آ کر جو ہے وہ تفاخر اور تکبر کرے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا کبیح فعل ہے جس کو اللہ رب العزت نے ختم کرنے کا حکم فرمایا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ایک ان کی جو رسم قبیح تھی اس کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی کہ جب وہ مزدلفہ سے پھر واپس آتے منا کے اندر، منا میں آ کر وہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے، ان کے کارنامے بیان کرتے اور اس پر فخر کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ختم کرنے کی ترغیب اور حکم دیا کہ جب واپس منا میں آؤ تو میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، مجھ سے معافی مانگو، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس کو ختم کر دو، اس کو چھوڑو، اور اس سے بھی زیادہ رغبت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرو، جو ان دنوں میں کرنے کا کام ہے کہ حج کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ انسان اپنے آپ کیوں، یہ 5 دن جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے دن ہیں، تو ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر میری
مجھے یاد کرو اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ترجمہ سن لیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم بھی واپس لوٹ کر آؤ اس جگہ سے جہاں سے لوگ واپس لوٹ کر آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم ادا کر چکو اپنے افعال حج، یعنی عرفات سے واپس آ چکو مینا میں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم یاد کرو اللہ رب العزت کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تم یاد کرتے ہو، تذکرے کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر دم اپنی یاد کے اندر مصروف مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی لمحہ زندگی میں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔